بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کمنٹس میں بتائیں بھائی کیسی لگی آپ کو دلے جانا کی ایپیسوڈ 1۔ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ مسز شاہ آپ کی میڈیسن۔ وہ دادو کو دوائی دے رہی تھی۔ آج اس کا چوتھا دن تھا یہاں پر اور دادو کے ساتھ اس کی بہت بن گئی تھی۔ یہ تم مجھے مسز شاہ نہ کہا کرو، دادو ہی کہا کرو، میں تمہاری بھی دادو ہوں۔ وہ جتنے نروٹے لہجے میں بولی تھی اسے بہت کیوٹ لگیں۔ وہ مسکرا دی تھی، پھر سر کو خم دے کر بس اتنا کہا، اوکے دادو، ناراض نہ ہو۔ ان کے سونے کا وقت تھا۔ انہیں سلا کر وہ باہر آئی تو حاتم شاہ کو چند کاغذات سے الجھتے دیکھا، ساتھ ہی فون پر کسی کو جھڑک بھی رہے تھے۔ بہت نکمے ہو تم نوید، تم سے ایک بندہ نہیں ہائر کیا گیا۔ مجھے پرسوں ہر حال میں یہ ٹینڈر پاس کروانا ہے اور ابھی تک اس کے کاغذات تیار نہیں ہوئے، اور میں ایسے کسی پر بھروسہ کر کے اسے اس کے متعلق معلومات بھی نہیں دے سکتا۔ پچھلی بار کا تجربہ کافی ہے۔ وہ بات کر رہے تھے جب وہ ان کے صوفے کے ساتھ گرے کاغذات کو آگے بڑھ کر اٹھا گئی۔ وہ فون بند کرتے اب کاغذات کو سمیٹ رہے تھے، جب نظر اس پر پڑی تو مسکرا دیے، آؤ بچے، یہاں آؤ، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ ہلکا سا مسکراتے کاغذ ان کی طرف بڑھا گئی، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شکریہ۔ شکریہ کس بات کا؟ آپ بھی میرے بچے ہو، مریم کی طرح۔ اسے اس کے والد کے بعد کسی نے اتنے مان سے پہلی بار بولا تھا۔ اسے بے ساختہ اس کے ابا یاد آئے تھے۔ وہ ان کا شفیق چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میں کل سے نوٹ کر رہا ہوں، آپ اب ہمارے ساتھ ناشتے پر نہیں ہوتی اور نہ ہی ڈنر پر۔ وہ مکمل متوجہ اب اس سے متفکر سے پوچھ رہے تھے، جی مجھے جلدی کھانے کی عادت ہے، میں پہلے ہی کھا لیتی ہوں۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بول رہی تھی، اوہو پریشان نہ ہو، یہ تو اور بھی اچھا ہے، بس کھایا پیا کریں، کسی چیز میں جھجک نہیں کرنی، اپنا گھر ہی سمجھیں۔ اور وہ مسکرا بھی نہ سکی، جانتی جو تھی اس کے نصیب میں گھر کا سکون فی الحال نہیں۔ کوئی مسئلہ تھا؟ آپ پریشان لگ رہے تھے۔ وہ بات بدلنے کو بولی تھی، میں آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بتا سکتے ہیں۔ اوہ واہ زبردست، بس آپ کی نوکری پکی، آج سے آپ میری اسسٹنٹ ہیں، آپ سے بہتر بھلا کون ہوگا۔ چلیں پھر آپ کام سمجھ لیں، ویسے بھی اماں کی کیئر کے ساتھ آپ مینج کر لو گی، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ اسے کام سمجھانے لگے تھے۔ وہ جو پہلے حیران سی تھی اپنی اچانک نوکری پر، پھر ان کے مصروف دوستانہ انداز پر مسکرا کر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کون سا انہوں نے آپشن دیا تھا، مگر اس کا کام بن گیا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ بس اینی اور دادی سے شیئر کرنا تھا اسے، اس کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ کچھ بری چیزیں تھیں مگر کمپرومائز کیا جا سکتا تھا۔ ہاں لے آؤ اس لڑکی کو، اسے بتانا ہے کہ کس کے خلاف گئی ہے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بول رہا تھا۔ وہ بیزار سا گاڑی میں بیٹھا نئے تماشے کا منتظر تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں، شرٹ کے شروع کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، سگار سلگاتا۔ وہ 30 سال کا انتہائی حسین جوان تھا، اوپر سے اس کا لاپرواہ انداز لاکھوں دلوں کو گھائل کیے رکھتا تھا، اور یہ بات اسے اچھے سے پتا تھی۔
وہ پیسنجر سیٹ پر مکمل آرام دہ پوزیشن میں بیٹھا تھا جب اس کے لوگ ایک ماڈرن لڑکی کو اس کی طرف لاتے ہوئے دکھائی دیے اور وہ چپ چاپ بیزار سا اسے جھٹپٹاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے ریسٹورانٹ سے وہ لوگ لا رہے تھے جبھی اس کے بے تاثر چہرے پر تناؤ سا آیا تھا۔ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ ایک لڑکی اس کے گارڈز کے ساتھ پہلے بحث کر رہی تھی، شاید کہ وہ لڑکی کو ان سے چھڑوانا چاہتی تھی، مگر انہیں نہ مانتا دیکھ اب حملہ کر چکی تھی۔ وہ تو اس کی ہمت پھر لڑائی پر ہی اش اش کر اٹھا تھا اور آئی برو اچکائے اس کی لڑائی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سیاہ شیشوں کی گاڑی سے کوئی اندر بیٹھے اس شخص کو نہ دیکھ سکتا تھا، ورنہ اب تک وہاں ضرور رش ہوتا۔ جانا جو اپنے کھانے پینے کا سامان لینے آئی تھی، سامنے کچھ لوگوں کو ایک لڑکی کو زبردستی لے جاتے دیکھا تھا۔ کوئی بھی تو انہیں نہ روک رہا تھا، سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ حلیے سے کسی اچھے امیر گھر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے دوست بھی ساتھ تھے جن میں ماڈرن لڑکے اور لڑکیاں شامل تھے، وہ بھی بس خاموشی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لب بھینچے آگے بڑھی تھی، اس کے اندر کی رضیہ سلطانہ جاگ اٹھی تھی۔ بھلا وہ کہاں کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی برداشت کرتی تھی؟ اس نے آگے جا کر ان گارڈز کا راستہ روکا تھا اور انہیں اس لڑکی کو چھوڑنے کا کہا تھا۔ وہ کہاں اسے خاطر میں لانے والے تھے؟ ایک گارڈ نے کندھے سے پکڑتے اسے دھکا دیا تھا راستے سے ہٹانے کو، مگر وہ فوراً سنبھلتی اپنا بیگ کھینچ کر اس کے منہ پر مار گئی تھی۔ جس سے وہ پیچھے ہوا تو فوراً لڑکی کو اپنے پیچھے کھینچتے ساتھ لی کولڈ ڈرنک کی بوتل ان پر پھینک گئی تھی جو دوسرے گارڈ کے منہ پر لگی تھی۔ پہلے والا اپنی ناک سے ہلاتے اس کی طرف دوڑتا، اس سے پہلے ہی وہ باہر رکھی میزوں پر سے شیشے کے واز کو توڑتے نوکیلے کانچ کا رخ ان کی طرف کر گئی۔ اس نے موقع ہی کہاں دیا تھا ان کو سنبھلنے کا؟ سب کچھ اتنی پھرتی سے کیا تھا کہ سبھی بس منہ کھولے اسے دھان پان سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ حجاب میں لپٹی وہ سادہ پرکشش لڑکی سے کوئی اتنی جرأت کی توقع نہ رکھتا تھا۔ لڑکی تم جانتی نہیں ہو کس سے پنگا لے رہی ہو؟ جان عزیز ہے تو اس لڑکی کو لے جانے دو، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ ہوش میں آتے ایک گارڈ نے اسے دھمکانا چاہا، مگر اس کے چہرے پر بیزاریت بھرے تاثرات دیکھ لب بھینچ گیا، جسے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ یہ سارا تماشا دیکھتے گاڑی میں موجود شخص نے گارڈز کو واپس بلانے کا اشارہ کیا تھا۔ نظر اس کی ابھی بھی اس نڈر لڑکی پر تھی اور پھر گاڑیاں وہاں سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ وہ پیچھے مڑی تو وہ لڑکی اس کے گلے لگ گئی اور اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جانا اور مریم ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب ایان نے اچانک آ کر انہیں چونکا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے آیا تھا اور ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ان کے کان کے پاس غبارہ پھاڑا تھا۔ مریم کی تو چیخ ہی نکل گئی تھی، وہ اچھل کر مڑی تھی۔ البتہ جانا نے بھی ہونکوں کی طرح اسے دیکھا تھا جو کبھی بھی جن کی طرح نازل ہو جاتا تھا، اب مریم کی حالت پر ہنسے جا رہا تھا۔ ایان کے بچے، تمہیں کبھی تمیز نہیں آئے گی، وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ مریم کی بچی، تمیز مجھے فٹ نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ وہ دونوں کمرے میں بھاگ رہے تھے۔ تمہاری فٹنگ تو میں درست کرتی ہوں۔ وہ فوراً سے بلش آن سے اپنے دونوں ہاتھ رنگ چکی تھی، جسے دیکھ صوفے کے پیچھے کھڑا ایان بوکھلایا تھا۔
آج تمہارا منہ لال کر کے عبرت کے طور پر پورے گھر میں نہ گھمایا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتی اسے ڈراتی بولی تھی، جانا مجھے بچائیں، آپ کی دوست پاگل ہو گئی ہے۔ جبکہ جانا ہمیشہ کی طرح مزے سے ان کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ مجھے پروٹیکٹ کریں۔ وہ اس کے پاس آتا، اس کا ہاتھ پکڑے، اسے کھڑا کرتا، اب اس کے پیچھے تھا۔ جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے اب دونوں بہن بھائیوں کے درمیان پھنس گئی تھی، جو ہمیشہ اسے اپنی لڑائی میں گھسیٹ لیتے تھے۔ مگر سچ شکر کی کال آنے پر وہ ان سے جان چھڑواتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے فون ریسیو کیا تھا۔ ہیلو، کون؟ ہائے، میں کرن بات کر رہی ہوں۔ کون کرن؟ جانا کسی کرن کو نہ جانتی تھی، تبھی پوچھا۔ وہ آپ نے جس کی جان بچائی تھی ریسٹورنٹ کے باہر۔ اوہ اچھا، لیکن آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ میری ایک دوست آپ کو جانتی تھی، اس نے لا کر دیا ہے۔ یہ سب چھوڑیں، مجھے ملنا تھا تم سے اچھے سے شکریہ کہنے کے لیے۔ واضح تھا وہ بات بدل رہی تھی۔ جھنجھلائی ہوئی آواز، جانا تو اس کے آپ سے تم تک کے مختصر سفر پر آئی برو ہی اچکا سکی۔ کوئی بات نہیں، یہ زحمت نہ کریں، میں مصروف ہوتی ہوں، نہیں مل سکوں گی۔ وہ فوراً ہی ٹال گئی تھی۔ پلیز بس ایک بار کا کہہ رہی ہوں، تمہیں جب بھی فرصت ملے انکار نہ کرنا۔ وہ تو پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ جانا نے فون کان سے ہٹا کر گھورا تھا۔ اوکے، میں بتا دوں گی۔ وہ جان چھڑوانے کو بولی تو آگے سے وہ فوراً فون رکھ گئی تھی۔ جانا کو اس لڑکی کی ذرا سمجھ نہ آئی تھی۔ اف، اب ٹکے ٹکے کے لوگوں کی منتیں کرنی رہ گئی تھیں۔ کرن نے دوسری طرف نخوت سے سر جھٹکا تھا جبھی اس کے فون پر دوبارہ رنگ ہوئی۔ ہاں، وہ مان گئی ہے ملنے کے لیے۔ جہاں کہیں گے میں اسے لے آؤں گی، بس میری پکس اور ویڈیوز لیک نہ کرنا۔ وہ خوف سے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی بولی تھی۔ فون بند ہونے پر وہ سر ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ غلط جگہ پنگا لے لیا کرن، وہ اب خود کو کوس رہی تھی۔ جہان ملک اس لڑکی کا کیا بنا؟ الیکشن قریب ہے، مجھے کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ ایک باروب آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، جس پر وہ جو ان کے ہی آفس کے صوفے پر آنکھوں پر دایاں بازو رکھے سامنے میز پر لاپرواہ ٹانگیں پھیلائے لیٹا پڑا تھا۔ آنکھیں کھول آرام سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ فکر نہ کریں ڈیڈ، میں دیکھ لوں گا، وہ بھاری آواز میں مختصر سا بولا تھا۔ لڑکی کو اٹھوا چکے ہو یا مارنے کا ارادہ ہے؟ دیکھ لوں گا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھر سے مختصر بیزار سا جواب دے گیا تھا۔ حیرت ہے، ایک لڑکی تم پر ہراسمنٹ کا الزام دھڑلے سے لگا چکی ہے اور تم اتنے پرسکون ہو۔ وہ آفس چیئر پر آرام دہ حالت میں بیٹھے سامنے بیٹھے اپنے اکلوتے سپوت سے پوچھ رہے تھے، جو خود پر ایسے الزامات پر جنونی ہو جاتا تھا، اور وہ جو پھر لڑکیوں کا لحاظ کرتا تھا، پھر اسے وہ لحاظ بھی نہ رہتا تھا۔ باپ کی دولت اور شہرت ہی اتنی تھی، وہ انجام کی پرواہ نہ کرتا تھا، الٹا اس کے باپ کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ مزید خود غرض ہو جائے، کیونکہ
ان کے نزدیک ان کا بیٹا ضرورت سے زیادہ شریف تھا، کیونکہ وہ ایک کیونکہ وہ خود ایک عیاش سیاستدان تھے۔ اس کی کئی لڑکیوں سے دوستی تھی مگر ایک حد تک، مگر اس کی شخصیت سے مرعوب اگر کوئی اس کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتی تو سزا بھگتتی۔ مگر اس بار اس لڑکی نے اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ کرنے پر اس پر ہراسمنٹ کا ہی الزام لگا دیا اور میڈیا میں بھی بات پہنچا دی تھی، تو اسے صرف ڈرانے تک تو وہ نہ سوچ سکتا تھا۔ اس کو اچھے سے جاننے کے باوجود بھی اگر اس لڑکی نے یہ قدم اٹھایا تھا تو وہ بھی اس لیے کیونکہ اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کافی اسٹرانگ تھا۔ اپنے بابا کے اس طرح پوچھنے پر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود حل کر لوں گا، جیسے بھی کروں۔ سنجیدگی سے دو ٹوک کہا گیا تھا اور پھر یہ کہتے ہی وہ اونچا توانا جوان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ مزید ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا۔ وہ مڑا ہی تھا جب پیچھے سے دوبارہ ملک فیاض کی آواز آئی، اور اس ٹیچر کی زمین میرے نام کروانے کی ذمہ داری تم نے لی تھی، اس لیے میں نے اپنے لوگ اس تک نہیں بھیجے، ورنہ اب تک وہ زمین مجھے مل چکی ہوتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ شرافت سے زمین دے دے گا تو تمہاری بھول ہے۔ اس کے باپ کی نشانی ہے، وہ ضد پر اڑا رہے گا۔ ڈرانا دھمکانا ہی واحد ذریعہ ہے، وہ غرور سے بولے تھے، اور اس شخص نے ماتھا کھجایا تھا۔ ابھی بھی پیٹھ ان کی طرف تھی۔ ڈیڈ، ضروری نہیں ہر غلط کام غلط طریقے سے ہی کیا جائے۔ کچھ غلط کام صحیح طریقے سے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور یہ طریقہ دل جان ملک کو اچھے سے آتا ہے۔ اس کے ادا کیے گئے جملوں میں بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ ملک فیاض چپ ہوئے تھے اور وہ قدم آگے بڑھا گیا تھا۔ اینی، دادی کا اچھے سے علاج کروانا، پیسے میں بھیج دوں گی۔ اوکے، اپنا اور ان کا خیال رکھنا۔ فون کانوں سے ہٹا کر وہ کتنی دیر اسے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھتی رہی تھی، اور پھر ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتی وہ تلخ سا مسکرائی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس نے شکر کیا تھا۔ دادی کو کافی دنوں سے تکلیف تھی جس کو گھر والے اگنور کر رہے تھے، مگر ان کے بے ہوش ہونے پر انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تو ان کی پھیپھڑوں کی تکلیف کا پتہ چلا، جس پر آنے والے خرچے سے بچنے کے لیے انہوں نے دادی کی تکلیف ہی اگنور کرنا شروع کر دی۔ مگر اینی نے جانا کو بتایا تو اس نے ذمہ داری اٹھا لی۔ دادی اس کا واحد رشتہ تھی، وہ انہیں نہیں کھو سکتی تھی۔ اس کے بابا ہوتے تو وہ کبھی اپنی ماں کو تکلیف میں نہ دیکھ سکتے۔ سوچتے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر وہ خود کو سنبھال کر شکر کے احساس سے مسکرا دی۔ اللہ نے پریشانی سے پہلے ہی اسے توفیق دے دی تھی۔ اس چاپ کی صورت، جبکہ کچھ لوگ خوشحالی پر آزمائش ملنے پر شکوہ کر جاتے ہیں کہ انہیں صحیح سے خوش ہونے کا موقع بھی نہ ملا، بجائے یہ سوچنے کے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خوش وقت اسی آزمائش کے ساتھ ملنے والی آسانی ہو اللہ کی طرف سے، تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی مصلحت وہی بہتر جاننے والا ہے۔
بھرائی آنکھوں کو صاف کرتی مسکراتی اندر چلی گئی تھی، مگر دو آنکھوں نے اس کا یہ عجیب رونا اور ہنسنا حیران ہو کر دیکھا تھا۔ یار جانا، تم کب سے باہر کے کھانے کی اتنی شیدائی ہو گئی ہو؟ تم تو کہتی تھی کہ گھر کا کھانا تمہاری کمزوری ہے۔ چلو ہاسپٹل میں تو ٹھیک تھا، اب یہاں تو گھر کا کھانا کھاؤ۔ کیا عجیب ٹائمنگ بنا رکھی ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہ مریم تھی جو اسے روز روز باہر سے کھانا منگوانے یا چپس بسکٹ کھانے کی وجہ سے گھور رہی تھی، کیونکہ اس نے ابھی کھانا آرڈر کیا تھا، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور لنچ پر اس نے اتنا بلانے پر بھی نہیں آئی تھی۔ یار فائنلز چل رہے ہیں، لاسٹ سیمیسٹر ہے، بس اسی کی ٹینشن ہے، پھر انکل اور دادوں کے کام بھی ہوتے ہیں، اس لیے سب گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تم فکر نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کتاب پر چہرے کیے بول رہی تھی۔ پھر جب موڈ ہوتا ہے تو ملازمہ سے کچھ بنوا لیا کرو، کتنی بار کہوں؟ اپنا بجٹ کیوں آؤٹ کر رہی ہو؟ سیونگز کر لو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مصروف انداز میں اس کی بات کو اگنور کرتی بولی۔ کیا ٹھیک ہے؟ مریم پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، جو آج کمر کسے ہی بیٹھی تھی کیونکہ اس کی دوست کی حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بہت محدود ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ پہلے تو وہ ایسی نہ تھی۔ ہاں یار، دادوں کو جوس دینے جانا تھا، بھول گئی، بس ابھی آئی۔ تم بھی پڑھ لو اس بار، میں بہت بزی ہوں۔ مدد کی امید بھی نہ کرنا۔ اس کا انداز چڑھاتا ہوا تھا اور مریم کا صدمے کی زیادتی سے منہ ہی کھل گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور پھر سب بھولے اس کی دہائیاں وہ باہر تک سنتی رہی تھی۔ جب بھی کچن میں انٹر ہونے سے پہلے اسے چکر آیا اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تو وہ سر جھٹکتی اندر داخل ہوئی۔ وہ دادوں کے لیے اس عالیشان کچن میں جوس لینے آئی تھی جب اپنا ہی سر چکرا گیا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے جوس ملازمہ کو پکڑایا اور دادوں کو دے کر آنے کا کہا اور خود وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ 2 دنوں سے مسلسل کچھ ٹھوس نہ کھا پا رہی تھی۔ اس کے پاس موجود بسکٹس بھی رات ختم ہو چکے تھے اور اب دوپہر ہونے کو تھی جب اس نے کچھ نہ کھایا پیا تھا کیونکہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب چاہے وہ مر بھی جاتی تو اس کی غیرت اور خودداری اسے اس کھانے سے بھرے پڑے کچن سے۔ اینی، دادی کا اچھے سے علاج کروانا، پیسے میں بھیج دوں گی۔ اوکے، اپنا اور ان کا خیال رکھنا۔ فون کانوں سے ہٹا کر وہ کتنی دیر اسے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھتی رہی تھی اور پھر ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتی وہ تلخ سا مسکرائی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس نے شکر کیا تھا۔ دادی کو کافی دنوں سے تکلیف تھی جس کو گھر والے اگنور کر رہے تھے، مگر ان کے بے ہوش ہونے پر انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تو ان کی پھیپھڑوں کی تکلیف کا پتہ چلا، جس پر آنے والے خرچے سے بچنے کے لیے انہوں نے دادی کی تکلیف ہی اگنور کرنا شروع کر دی۔ مگر اینی نے جانا کو بتایا تو اس نے ذمہ داری اٹھا لی۔ دادی اس کا واحد رشتہ تھی، وہ انہیں نہیں کھو سکتی تھی۔ اس کے بابا ہوتے تو وہ کبھی اپنی ماں کو تکلیف میں نہ دیکھ سکتے۔
سوچتے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر وہ خود کو سنبھال کر شکر کے احساس سے مسکرا دی۔ اللہ نے پریشانی سے پہلے ہی اسے توفیق دے دی تھی۔ اس چاپ کی صورت، جبکہ کچھ لوگ خوشحالی پر آزمائش ملنے پر شکوہ کر جاتے ہیں کہ انہیں صحیح سے خوش ہونے کا موقع بھی نہ ملا، بجائے یہ سوچنے کے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خوش وقت اسی آزمائش کے ساتھ ملنے والی آسانی ہو اللہ کی طرف سے، تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی مصلحت وہی بہتر جاننے والا ہے۔ بھرائی آنکھوں کو صاف کرتی مسکراتی اندر چلی گئی تھی، مگر دو آنکھوں نے اس کا یہ عجیب رونا اور ہنسنا حیران ہو کر دیکھا تھا۔ یار جانا، تم کب سے باہر کے کھانے کی اتنی شیدائی ہو گئی ہو؟ تم تو کہتی تھی کہ گھر کا کھانا تمہاری کمزوری ہے۔ چلو ہاسپٹل میں تو ٹھیک تھا، اب یہاں تو گھر کا کھانا کھاؤ۔ کیا عجیب ٹائمنگ بنا رکھی ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہ مریم تھی جو اسے روز روز باہر سے کھانا منگوانے یا چپس بسکٹ کھانے کی وجہ سے گھور رہی تھی، کیونکہ اس نے ابھی کھانا آرڈر کیا تھا، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور لنچ پر اس نے اتنا بلانے پر بھی نہیں آئی تھی۔ یار فائنلز چل رہے ہیں، لاسٹ سیمیسٹر ہے، بس اسی کی ٹینشن ہے، پھر انکل اور دادوں کے کام بھی ہوتے ہیں، اس لیے سب گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تم فکر نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کتاب پر چہرہ کیے بول رہی تھی۔ پھر جب موڈ ہوتا ہے تو ملازمہ سے کچھ بنوا لیا کرو، کتنی بار کہوں؟ اپنا بجٹ کیوں آؤٹ کر رہی ہو؟ سیونگز کر لو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مصروف انداز میں اس کی بات کو اگنور کرتی بولی۔ کیا ٹھیک ہے؟ مریم پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، جو آج کمر کسے ہی بیٹھی تھی کیونکہ اس کی دوست کی حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بہت محدود ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ پہلے تو وہ ایسی نہ تھی۔ ہاں یار، دادوں کو جوس دینے جانا تھا، بھول گئی، بس ابھی آئی۔ تم بھی پڑھ لو اس بار، میں بہت بزی ہوں۔ مدد کی امید بھی نہ کرنا۔ اس کا انداز چڑھاتا ہوا تھا اور مریم کا صدمے کی زیادتی سے منہ ہی کھل گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور پھر سب بھولے اس کی دہائیاں وہ باہر تک سنتی رہی تھی۔ جب بھی کچن میں انٹر ہونے سے پہلے اسے چکر آیا اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تو وہ سر جھٹکتی اندر داخل ہوئی۔ وہ دادوں کے لیے اس عالیشان کچن میں جوس لینے آئی تھی جب اپنا ہی سر چکرا گیا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے جوس ملازمہ کو پکڑایا اور دادوں کو دے کر آنے کا کہا اور خود وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ 2 دنوں سے مسلسل کچھ ٹھوس نہ کھا پا رہی تھی۔ اس کے پاس موجود بسکٹس بھی رات ختم ہو چکے تھے اور اب دوپہر ہونے کو تھی جب اس نے کچھ نہ کھایا پیا تھا، کیونکہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب چاہے وہ مر بھی جاتی تو اس کی غیرت اور خودداری اسے اس کھانے سے بھرے پڑے کچن سے